وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و مکرم حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم، حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، الحمدللہ ہمارا یہ مسابقتی پروگرام ختم ہوا. تمام طلبہ جنہوں نے یہاں اپنی اپنی قرأتیں پیش کی مبارکبادی کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور بارآور فرماوے، اور یہ طلبہ ایک مرتبہ مجلس میں پڑھ لینے کو اپنی منزل مقصود نہ سمجھیں. یہ ایک آپ کے سفر کا مرحلہ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور بہت سے مراحل طے کرنے ہیں. علم کا کوئی منتہا نہیں ہے. آج تک کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے علم کی چوٹی کو پا لیا. آپ جتنا بھی جائیں گے، آپ نے جتنا سفر طے کیا ہے اس سے زیادہ سفر علم کا ابھی باقی رہے گا. وہ ذات جس کو علم الاولین والآخرین دیا گیا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم الاولین والآخرین کی جو ذات مورد ہو، اسے جب کہا جا رہا ہے کہ آپ علم طلب کرو تو ہما شما کا کیا شمار ہے؟ کوئی شخص آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے تمام علوم کو پا لیا اور علم کی آخری منزل تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کے علوم کے مقابلے میں ساری انسانیت کو ملے ہوئے علوم کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور باہر نکالے. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. ہاں، انگلی پر کتنا پانی لگا رہتا ہے. یہ بھی ایک سمجھانے کو ہے. باقی ہمارے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے ساتھ یہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے. بہرحال طلباء نے جو کچھ مظاہرہ کیا وہ قابل مبارکباد ہے، اور ابھی آگے انہیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. اللہ کے جو بندے اس طرح کی قرأت کرتے ہیں کہ ایک مغموم اور محزون شخص کے دل کو گرما دیتے ہیں، اور بہت سے ان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی اپنے ابتدائی مرحلے میں آپ ہی کی طرح تھے. کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا. ہر ایک نے اسی دنیا میں آ کر محنت کی، جماؤ پیدا کیا اور اس قابل ہوئے کہ سچ مچ مغموم آدمی کے دل کو خوشیاں پہنچانے والے. ایک آدمی جو زندگی سے ہارا ہوا اور عمر سے تھکا ہوا ہو، وہ ان لوگوں کی اگر قرأت سن لیتا ہے تو اس کے دل میں جینے کا ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. قرآن کریم سب سے زیادہ پر تاثیر کلام ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ اثر والی، تاثیر والی اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو قرآن کریم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کلام، کوئی کتاب تاثیر والا نہیں ہے. اور قرآن کریم کا سب سے بڑا اثر بے سکونی کو ختم کرنا، بے قراری کو ختم کرنا، بے طمانینت کو ختم کرنا اور تردد و تشکک کو ختم کرنا ہے. یہ ایک ایسا اثر ہے جو شاید دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا. اور کتابیں آپ کے دل میں تردد و تشکک تو لا سکتی ہیں، لیکن موجود تردد کو ختم نہیں کر سکتی. ہاں، جو کتابیں قرآنی علوم سے مستنبت ہیں، جن کتابوں کے اندر قرآنی اور حدیث کے علوم بھرے گئے ہیں،
ان میں یہ تاثیر ضرور ہے کہ وہ مومن کے قلوب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی تاثیر مسلم رہی ہے گزشتہ دنوں میں بھی، اس وقت بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ معزز طلبہ، اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس فتنے کا اندازہ کر پا رہے ہیں۔ اب جب فتنے کا اندازہ ہی نہیں ہے تو اس سے بچاؤ کی شکل کیسے اپنائی جا سکتی؟ اس وقت کا ایک بہت اہم ترین فتنہ ہے خلط الحق والباطل۔ سچائی اور جھوٹ، ان دونوں کو گھلا ملا کر قوم کو ایسے پلایا جا رہا ہے گویا یہ سچ۔ دنیا میں تین چیزیں ہیں، ایک تو سچ ہے اور ایک جھوٹ ہے اور ایک سچ اور جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ ایک چیز حق ہے اور باقی دونوں چیزیں باطل ہیں۔ سچ جو محض سچ ہے وہ تو حق ہے، باقی جھوٹ بھی ناحق ہے اور سچ جھوٹ کا مجموعہ بھی ناحق ہے، اور شاید جھوٹ سے زیادہ سچ اور جھوٹ کا مجموعہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ کو تو ایک آدمی پہچانتا ہے، تو اگر اس میں کوئی پھنسے گا تو انگارہ سمجھ کے اس کو پکڑنے والا ہوگا، لیکن اس انگارے کی کیا حیثیت ہے جس کے اوپر ٹھنڈک کا لباس اور لبادہ پہنایا گیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت جھوٹ، لیکن اس کے اوپر کور چڑھایا گیا ہے سچ کا۔ یہ تیسری قسم کا فتنہ وہ ہے جو ایک کھڑے مسلمان کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں کفر سر تاثر بھر سکتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اپنے درون کے اندر اس قدر کفر، شرک، منافقت، مجوسیت، یہودیت، نصرانیت، غیر اللہیت رکھتا ہوگا، لیکن اس کا درون اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک کافر آدمی اتنا فتنہ بپا نہیں کر سکتا جتنا یہ سچ اور جھوٹ کے مجموعے سے متاثر آدمی بپا کر سکتا۔ اس کو آپ دوسرا نام منافقت دے سکتے ہیں، جس کا درون جھوٹ ہے اور جس کا بیرون سچ، جو اظہار سچ کا کرتا ہے لیکن اس کے دل میں بیج پڑا ہوا ہے جھوٹ کا۔ اس وقت خلط حق اور باطل کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک مدت ہو جانے کے بعد بھی ہم امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے۔ اس کو حدیث شریف میں بھی فتنے ہی کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو سچ اور جھوٹ کو اس طرح سے الگ الگ کر کے رکھ دیتی ہے جس طرح دودھ اور پانی کو الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب اتاری ہے، جس کتاب کی تاثیر ہی ہے حق و باطل کے درمیان میں خط فاصل کھینچنا، اور وہ ہے قرآن کریم۔ حدیث شریف کی روشنی میں دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس فتنے کے اندر مومنوں کو باطل میں پھنسنے سے، ناحق کے اندر الجھنے سے بچا سکتی ہے۔ اسی لیے اس وقت قرآن کی طرف توجہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہو گیا ہے۔ مدارس میں بالخصوص یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اب آنے والی نسلوں کو قرآن کریم سے واقف کرنے، آگاہ کرنے کے لیے بہت بڑی مقدار کے اندر ایسے علماء کی ضرورت پڑنے والی ہیں جو الفاظ قرآن سے بھی بیک وقت لیس ہوں اور قرآن کے معانی کو بھی اچھی طرح سمجھے ہوئے ہوں۔ معزز طلباء سے یہی درخواست کرنی ہے کہ آپ مدرسے کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی اسی کتاب کے علوم سے اپنے سینوں کو گنجین علوم بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے علوم سے اپنے سینوں کو بھریں اور اتنا بھر لیں کہ آپ کو حق حق دکھائی دے اور باطل باطل دکھائی دے۔ کل کو جب آپ فارغ ہو کر میدان عمل میں اتریں گے تو بہت سارے ایسے پیاسے، بہت سارے ایسے طلب رکھنے والے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو متلاشی حق ہیں، جن کو حق کی تلاش ہے، اور کئی ایک دروں سے وہ ٹھوکر کھا کر آئے ہوئے ہیں، جن در والوں نے ان کو سچ دینے کے وعدے کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور وہ سچ نہیں دے پائے،
لوگوں کی بے قراری کو ختم کرنے کے لیے اپنے دروں پر دعوت دی اور ان کے دلوں میں حق کو ناحق کو دوبالا تو کر دیا، لیکن حق انہیں نہیں دے سکے۔ اور سوائے علماء کے اور کہاں مل سکتی ہے یہ چیز؟ ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم ترین موضوع کو چھیڑا ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی یہ محمد تم پر، تو ایک جماعت ٹھان چکی تھی، طے کر چکی تھی کہ تمہیں یعنی رسول کو بھٹکا دینا ہے، گمراہی اور دلالت کا شکار بنا دینا ہے۔ رسول تو سرچشمہ ہدایت ہوتا ہے، لیکن جو فتنے کی علمبردار قوم ہوتی ہے، دلالت کا جھنڈا جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ان کے حوصلے یہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کو بھی ورغلانا۔ یہ تو قرآن ہی کہہ سکتا ہے، اللہ ہی کہہ سکتے ہیں ان یضلوک، ہماری زبان یوں نہیں بول سکتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس لیے کہ آپ تو دلالت ختم کرنے اور ہدایت پھیلانے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے حوصلوں کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے کہ ان کے دل ایک مرتبہ نبی کے اوپر بھی حملہ آور ہونے اور آپ کو بھی دلالت کا شکار بنا دینے کے حوصلہ رکھتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، سورج سے اگر کوئی چراغ ٹکرائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی روشنی گل کر کے آئے گا۔ یہ بات طے تھی اور قرآن نے صراحت کر دی وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنے آپ کو تو گمراہ کر سکتے ہیں، محمد تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، ذرہ برابر آپ کے ہدایت کے اوپر جمے ہوئے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتے یہ لوگ۔ اچھا جانتے ہو کیوں؟ اصل اس کے بعد والی وہ آیات ہیں جو اس کا سبب ذکر کر رہی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب اتاری۔ دیکھیے ضلالت کا تقابل کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کیا جا رہا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے نبی قرآن کی روشنی میں آپ کو علوم دیے گئے ہیں، سنن دی گئی ہیں، فرامین اور ارشادات دیے گئے ہیں۔ حکمت یہ سنت ہی کا دوسرا نام ہے، اور سنت یہ قرآن کریم کی تفسیر کا نام ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ قرآن کریم کا بیان ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ تو دو چیزیں آپ کو بطور خاص دی گئی ہیں، اور مزید کہا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ اس سے پہلے واقف نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ دیکھیے دنیا میں ساری ہی نعمتیں اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو مال ملا ہوا ہے یہ بھی فضل ہے، آپ کو تندرستی ملی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا فضل اور نعمت ہے اس کی۔ مختلف قسم کی نعمتوں سے انسان دن بھر میں رات بھر میں محظوظ ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، لیکن ان سب میں سے فضل عظیم جس کو کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا قرآن کریم کا اور احادیث کا اور نصوص کا اور شرائع کا علم۔ اس آیت کریمہ سے بہت دو ٹوک انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رہتی دنیا تک جب جب بھی فتنے پنپیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، پھیلیں گے، اگر کوئی چیز ان فتنوں سے بچا سکتی ہے تو وہ قرآن کریم کے علوم ہیں، نصوص کے علوم ہیں، شرائع کے علوم ہیں۔ اور انہی چیزوں کو سیکھنے کے لیے طلبہ آپ یہاں مدرسے کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب وہ طالب علم بڑا خوش قسمت ہے جو اپنے اس میدان میں آگے بڑھتا ہے، اپنی ذمہ داری اور کل کو باہر نکل کر ایک قوم کی رہنمائی اور اصلاح ہمارے ہاتھوں ہونی ہے، ان عواقب کو اور ان نتائج کو اور ان ثمرات کو آج ہی سے پہچانتا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر پر ڈالی جا رہی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جیومیٹری کا طالب علم بے سکونے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتا، میتھس کا کوئی ماہر استاذ بے سکونی اور بے قراری میں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتا، اور سائنس کا ایک بہت بڑا ماہر اور کوئی بہت بڑا سائنسداں لوگوں کی بے اطمینانی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ آپ ہیں
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم دینے کے لیے یہاں بلایا ہے، آپ باہر نکل کر ایک بے سکون میں پھنسے ہوئے آدمی کو سکون کی طرف لا سکتے ہیں۔ کسی کا دل اگر بے قراری کا مجموعہ بن چکا ہے، مرکز مورد بن چکا ہے، تو آپ اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ دکھتی رگ کو پہچاننے کا سلیقہ رکھیں گے، اس کا علاج جانے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر 7 سال ہم نے بے توجہی کے ساتھ گزارے، 10 سال بے توجہی کے ساتھ گزارے، تو قوموں کی نگاہیں پتھرائی کی پتھرائی رہ جائے گی، اور آپ اپنے پاس آنے والے لوگوں کی بے سکونی کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ہندوستان میں ہی صرف دیکھ لو جس قدر مدارس ہیں، ان مدارس کے اوپر قوم اپنے گاڑے پسینے کی جو کمائی خرچ کر رہی ہے وہ کوئی کم مقدار نہیں ہے۔ میں تو آپ کو بڑی ہمت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ بہت سی حکومتیں اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتی جتنی ہندوستان کی مسلم قوم مدارس کے پیچھے طلباء کو بنانے کے واسطے اپنا پیسہ خرچ کرتی۔ آپ مختلف مدارس کے سالانہ اجلاس میں جا کر وہاں کی رپورٹ تو سنو، وہاں کا بجٹ سنو۔ ایک سال کا بجٹ ایک مدرسے کا بلا مبالغہ کروڑوں پر جاتا ہے۔ بڑے مدرسے ہیں تو ان میں کروڑوں پر بجٹ جاتا ہے، اور آپ سارے مدارس کا مجموعہ کر لیجئے، قوم ایک سال میں کتنا پیسہ طلباء کے پیچھے خرچ کرتی ہے۔ انہیں کچھ امیدیں وابستہ کہ ہم لوگ تو نہ پڑھ پائے، دنیا داری کے اندر مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ سے دور رہے، کاش یہ طلباء پڑھیں، اللہ رسول کے علم کو اپنے سینوں کے اندر بھریں اور ہماری پیاس بجھائیں۔ اگر طلباء کی یہ کھیپ باہر نکل کر ان کی رہنمائی نہیں کر پاتی اور ان کی رہبری کا فریضہ انجام نہیں دے پاتی، تو پھر قوم کے اس 1 سال 2 سال 10 سال 25 سال خرچ کیے ہوئے پیسوں کا کیا؟ اگر ہم نے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ چلتا رہے گا۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا، یہ ظاہری اسباب پر نہیں ہے۔ دنیا والوں نے بہت کوششیں کی کہ مدارس کے ان نظاموں کو درہم برہم کر دیں، اور آج سے نہیں 1400 سال سے یہ کوششیں چل رہی ہے۔ قرآن کریم اس کے متعلق آیتیں لے کر اترا کہ لوگوں نے کوشش کی کہ اس چشمے ہی کو بند کر دو تاکہ لوگ یہاں آئے نہیں اور ان کی پیاس بجھے نہیں۔ مگر صرف مادیت اور پیسوں پر مدرسے اور دین اور شریعت کے یہ قلعے نہیں چلا کرتے، یہ اللہ کے فضل پر چلا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک مرتبہ منافقوں نے یہ بات آپس میں طے کی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کا مجمع بیٹھتا ہے، تم ان کو پیسہ کیوں دیتے ہو، خرچ کیوں کرتے ہو؟ ان غریبوں اور ناداروں پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ خود بخود چھٹ جائیں گے۔ منافقوں کی یہ بات قرآن کریم نے اپنے سینے میں محفوظ کی اور اتاری ایک آیت اللہ تعالیٰ نے جو رہتی دنیا تک اور جنت میں بھی پڑھا جانے والا قرآن ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ یہ منافق لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ محمد اور اس کے اردا گرد جو ساتھی جمع ہیں ان پر خرچ کرنا ہی بند کر دو، تو یہ اپنی روزی روٹی کمانے میں ایسے پڑیں گے کہ محمد کے پاس جمع نہیں ہوں گے، اور نہ ان کو ہدایت ملے گی اور نہ ہی وہ لوگوں میں ہدایت پھیلا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا کسی فصل کے فوراً جواب میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ارے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے خرچے سے ایمان والوں کا کام بنتا ہے اور چلتا ہے؟ خزینے تو اللہ کے لیے ہیں اور ساری ملکیت خزینوں پر اللہ کی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تمہیں روزی ان ضعیفوں کے واسطے سے اور ان کے طفیل ملتی ہو۔ لعلکم تنصرون او ترزقون بضعفائکم۔ معاشرے کا جو سب سے کمزور آدمی اور جو بالکل نکما کہا جانے والا، جس کی طرف کوئی التفات بھی نہیں کرتا، اور شاید قوم کے افراد کے نام گنے جائیں تو عموماً اس کا نام بھلا دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اسی کی وجہ سے ممکن ہے ساری قوم روزی پاتی ہے۔ تو مدارس کا نظام تو چلتا رہے گا، اور اللہ نے اپنے فضل خاص سے جب تک طے فرما رکھا ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین ظاہرین علی الحق لا يخافون لومۃ لائم۔ لیکن ہماری بہت بڑی سعادت ہوگی کہ ہم اس لڑی کے موتی بنیں،
اور باہر نکل کر اللہ تعالی ہم سے قوموں کی اصلاح کا کام لے. اس لیے طلباء سے بہت زیادہ درد مندانہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے زمانے طالب علمی کے ان اوقات کو ہرگز ضائع نہ کریں. بعض طلباء اتنی زیادہ ناواقفیت اور نابلدیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کی طالب علمانہ حیات پر افسوس ہوتا ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ باہر نکل کر منہ پھاڑے کتنے ایسے فتن کھڑے ہیں کہ جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس کے منہ میں پھنسنے کو جا رہے ہیں اور وہ منتظر تھے آپ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا لقمہ تر بن جائیں، اس فتنے کا لقمہ تر کہیں ہم نہ بن جائیں. اس لیے معزز طلبہ میں آپ سے کہوں گا قرآن کریم کے الفاظ پر بھی خوب محنت کیجیے. آپ کو ایسی تلاوت میسر ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ لوگوں کے قلوب میں نرمی پیدا کر سکیں. بہت سے ہمارے قراء اکابرین وہ تھے جو پہلے قرات کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دینی گفتگو کرتے تھے اور دینی وعظ فرماتے تھے. ابن کثیر مکی علیہ الرحمہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، علامہ سخاوی نے لکھا ہے کہ وہ پہلے قرات فرماتے اور دلوں کی زمینیں جب نرم ہوتی اس کے بعد وعظ ارشاد فرماتے. تو آپ میں ایک صلاحیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ قرآن کریم کو اتنے بہترین انداز میں اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں کہ وہ پہلے تو لوگوں کے دلوں کو اپیل کر کے اگلی کہی جانے والی باتوں کو جو انہی قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہوگا، اسی کی تشریح ہوگی، ان کو سننے کے لیے ان کی زمین، دل کی زمین کو تیار کر سکیں. اس کے بعد آپ بہت موٹے سیدھے سادے انداز میں اگر دو چار باتیں لوگوں کو کہیں گے، لوگوں کے قلوب چونکہ پہلے سے تیار ہیں اور آپ نے پتے کی بات، ان کے علاج کی چیز ذکر کر دی. کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے مخاطبین میں سے کوئی آدمی حالات زمانہ کے متعلق پیاسا جاوے. کوئی نہ کوئی ایسا علاج لے کر جاوے گا جو اپنی زندگی میں اگر وہ پلے باندھ لے انشاءاللہ یہ بے سکونی سے نکل کر سکون میں، کفر سے نکل کر اسلام میں، ضلالت سے نکل کر ہدایت میں آ جائے گا. لیکن آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. ہم لوگ بہت سطحی علوم حاصل کرتے ہیں. دیکھیے اس زمانے کے چیلنجز بہت گہرے ہیں، بہت گہرے ہیں، اور کتنے ہی مسئلے ہیں کہ جن کے اندر خاص کر کے دور انٹرنیٹ میں ٹیکنالوجی کا اس وقت کا جو تیز تر زمانہ ہے، اس کے اندر بہت سے مسئلوں کے اندر یوں کہہ کر خاموش ہو جانا پڑتا ہے قضیۃ ولا ابا حسن اللہ. ایسا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن حضرت علی موجود نہیں ہے. یہ ایک محاورہ ہے جو ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جس کا حل کرنے والا کوئی نہ ہو. آخر ہم حل نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ قضیہ حل کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم صرف سطحی علوم حاصل کرتے ہیں. استاد اگر آپ کو درسگاہ کے اندر سبق پڑھاتا ہے اس کو ڈبل ٹریپل غور سے سنیے. ہم سرسری سنتے ہیں اور استاد کے درس کی اتنی اہمیت نہیں جتنی ہمارے مطالعے کی ہم اہمیت دیتے ہیں. آپ کے 15 صفحے کا مطالعہ اور استاد کے آدھے صفحے کا درس دونوں میں تقابل نہیں ہو سکتا. استاد کے آدھے صفحے کا درس آپ کے قلوب پر ایسا جماؤ رکھتا ہے کہ جو مدتوں جس کے اثرات باقی رہتے ہیں. اور استاد کے سبق کو بہت غور سے سن کر آپ تکرار ضرور کیجئے. تکرار کے بعد اپنا کچھ وقت نکالیے. یہ بس نہیں ہو گیا کہ آپ نے تکرار کر لی اور دل کے اندر ایک بات آپ کی جم گئی. نہیں، ابھی اور آگے چیزیں ہیں. علوم کو سمجھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری. اگر آپ 4 صفحے کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ علم اتنا پیک ہو جاوے گا کہ اگلا قدم آپ بھرنے کے قابل ہو جاویں گے. یاد رکھیے صرف سمجھ کے دوسرے کو سمجھا دینا یہ ہماری معراج نہیں ہے. لوگوں کے مسائل پر ان نصوص کا انطباق، ان کتابوں میں موجود جزئیات کا انطباق اور انگلی رکھ کر کسی پریشان حال کو یہ بتانا کہ تیری حالت کے متعلق ہماری شریعت یہ حکم کرتی ہے، تجھے اس وقت حدیث کی روشنی میں یا فلاں قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں یہ کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. یہ آپ کب کر سکیں گے؟ جبکہ آپ نے گہرا علم حاصل کیا ہوگا، عمیق علم حاصل کیا ہوگا، نصوص پر آپ کی نظر ہوگی اور گہری نظر ہوگی. صرف سبق سن لینا، تکرار کر لینا کافی نہیں ہے. ہاں یہ بہت بڑے فوائد کی چیز ضرور ہے مگر منزل نہیں ہے. اس سے آگے اور آپ کو بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اگر آپ زمانے طالب علمی میں محنت کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماویں گے اور کل کو نکل کر خود آپ بہت سی چیزیں اساتذہ کے درس کی برکت سے، اپنے مطالعے اور محنت کی برکت سے
سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے، جس میں دوسروں کے لیے بہت بڑا سامان ہدایت چھپا ہوا ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ اس وقت کی یہ عمر کچی ہے، نادانی کی ہے، اس کو نادانی میں نہ گزاریے۔ میں تو سمجھتا ہوں طالب علم فارغ ہونے کے بعد سب سے زیادہ جس گھڑی پر افسوس کرتا ہے وہ شاید یہی گھڑی ہوتی ہے جو اس نے زمانے طالب علمی میں غفلت کے ساتھ گزاری۔ اس کو یہ دل میں ہوتا ہے کہ کاش وہ جو گھنٹہ گھنٹہ روزانہ میں ایسے ہی مجلس بازیاں کرتا تھا، کسی کتاب کی 4 سطر کے پیچھے اگر گزارتا تو آج میرے لیے مسئلہ بہت آسان ہو جاتا۔ لیکن اس وقت پھر آپ کے سامنے تقاضے بہت ہیں، اور پورا کرنے کے لیے ان تقاضوں کے خاطر وقت نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ کے پاس مطالعے کا وقت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور ارشاد ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا مشعل راہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، تم کو سیادت ملے، قوم کی ریاست ملے، قیادت ملے، اور تم قوم کے بڑے ہو کر مسلح ہو کر لوگوں میں کام کرنے جاؤ، اس سے پہلے سوجھ بوجھ حاصل کر لو، پھر موقع نہیں رہے گا کہ تم سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے کتابیں اٹھاؤ۔ معزز طلبہ، پھر سے میں کہوں گا کہ ابھی سالانہ قریب ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہاں تک امتحان سے پہلے کے ایام میں جو محنت ہوتی ہے شاید اور دنوں میں کیا پتہ کچھ برکتیں ہیں ان دنوں کی خاص۔ خود آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ان 15 دنوں میں جو کچھ ہو جاتا ہے وہ پچھلے مہینوں میں نہیں ہو پاتا۔ تو آپ اب پائچے چڑھا لیجئے، اور جس درسگاہ کے اندر، جس فصل میں، جس کلاس کے اندر آپ ہیں، اس کی ساری کتابوں کے تقاضے پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار اور آمادہ ہو جائیے۔ مجھے محنت کرنی ہے، کلاس کا ہر طالب علم یہ عزم رکھے کہ پہلا نمبر میرا ہی آنا چاہیے۔ کیوں ہم لوگ اس جو ہے کمزوری کے اندر رہیں، اس کمزور ذہنی کے اندر رہے، اس احساس کمتری میں رہیں کہ فلاں طالب علم بہت ہوشیار ہے، اس کا ہی پہلا نمبر آتا ہے، اور میں عاجز، حقیر، فقیر، درماندہ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ذہن دیا ہے۔ جس استاد سے وہ سبق سنتا ہے اسی سے آپ بھی سنتے ہیں، جتنا گھنٹہ وہ سنتا ہے اتنا گھنٹہ آپ بھی سنتے ہیں، جو کتاب وہ پڑھتا ہے وہ کتاب آپ بھی پڑھتے ہیں، پھر کیوں ان میں اور آپ میں تفاوت ہو جاتا ہے؟ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھ کو تھوڑا دیر سے ذہن میں آتا ہے تو وہ 4 مرتبہ سبق پڑھتا ہے، کیا آپ 8 مرتبہ اس سبق کو پڑھ کے وہاں نہیں پہنچ سکتے؟ آپ اپنی کیٹیگری کا، اپنے مقام کا تھوڑا سا اندازہ کر لیجئے کہ مجھے کتنی محنت کرنی چاہیے تو میں پہلے نمبر کے اوپر جا کر جو ہے ٹھہر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد مرحلہ آسان ہے، انسان خود کو سمجھ لے، اپنی طبیعت کو سمجھ لے، اور اپنی محنت کا میدان طے کر لے، انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ اور یہاں اساتذہ ماشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے اور ذی استعداد ملے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات کتاب میں سمجھ میں نہیں آتی، ہرگز آپ اس کو ادھار کھاتے میں نہ ڈالیے، جب تک حل نہ کیجئے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیے، جائیے جس استاذ کے پاس آپ کا وہ سبق متعلق ہے اس استاذ سے جا کر پوچھئے، حل کیجئے، وہ شفقت سے آپ کو سمجھائے گا، اور سمجھ کر چھوڑیے، ورنہ ایک ایک سطر کی ادھاری کبھی ازدہا بن جاتی ہے وقت امتحان، اور پھر آپ اتنے درماندہ ہو جاتے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں کو چند دنوں میں کیسے حل کر پاؤں گا، پھر آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے، یہیں سے ناکامی کا میدان شروع ہوتا ہے، احساس کمتری کا میدان شروع ہوتا ہے، اور ممکن ہے اگلے سال یہ طالب علم اس درجہ احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہو کہ شاید پڑھنے بھی نہ آ پائے۔ یہ ہمارے اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھوں مارا ہوا کلہارا ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ مدارس کی اہمیت کو پہچانیں، جو اساتذہ آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان کے مشکور ہوئیے اور ان کی شکر گزاری کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے اس اجلاس کو بے پناہ کامیابی سے ہمکنار فرماوے، اور جو حضرات محنت کر رہے ہیں، انتظامیہ ہو، اساتذہ ہو، معاونین ہو، ان سب کی خدمتوں کو اللہ تبارک و تعالی بے حد و حساب قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔